السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 55 پارٹ نمبر 55 پڑھیں گے، اور چونکہ یہ سبق یہیں سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے تو اس کا تعلق 54ویں پارٹ سے ہے، چونکہ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے پڑھا زکوٰۃ کے متعلق، ہے نا، کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کس پر فرض کی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام باتیں پڑھی۔ اب آئیے اسی کے متعلق اور کچھ معلومات ہے جو باقی ہے اس کو اس پارٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سوال ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جواب کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ بھی بنی ہاشم میں سے ہے، یعنی بنی ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، جو کنبہ قبیلہ ہے، اس کا نام بنی ہاشم ہے، تو چونکہ نبی کریم کے نسل سے جو سید ہیں انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں۔ جواب، زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگانا، مدرسہ تعمیر کرنا یا اس سے میت کو کفن دینا یا کنواں وغیرہ بنوانا جائز نہیں، یعنی اگر ان چیزوں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسجد میں تو ابھی بھی نہیں دینا، لیکن چونکہ جب بات مدرسے کی ہے تو مدرسے میں دے سکتے ہیں آج کے اس دور میں۔ کسی غریب کے ذمے روپیہ باقی ہے تو اسے معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں جواب، معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، یعنی مان لیجیے کسی غریب کو ہم نے 2 لاکھ روپے دیے ہوئے، اب ہم نے یہ سوچا کہ وہ معاف کر دے تو اب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال دے کر لے لے تو ادا ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جو ہلا کراتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، دیکھیے اور بھی سوال ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ اور غلے کا عشر دینا، یعنی جو اناج وغیرہ جو پکتا ہے اس کا جو حصہ نکالتے ہیں عشر دینا جائز ہے، یعنی کہتے ہیں نا ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہمارے باپ دادا بھی فقیر تھے، کیا پتہ لکیر کے فقیر تھے۔ دیکھ اب جواب، اگر وہ لوگ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کا ذکر پہلے گزر چکا، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر قیمت ہو، ٹھیک ہے، صاحب نصاب، تو انہیں زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، کیونکہ آج کل کے فقیر بھی ڈیجیٹل ہیں، فلیٹ والے بھی فقیر ہیں آج کل۔ چلے خیر ہے، وہ تو اب تحقیق کر کے ہی دیں تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی نا صحیح سے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ جواب، اس کو یاد رکھنا ہے نا کہ زکوٰۃ اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں بہنوں کو دیں، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشے والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو، یعنی یہ ترتیب ہے۔ اور ایسے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہو، بشرط یہ کہ یہ لوگ، یعنی یہ جتنے بھی لوگ بتائے گئے نا، بھائی یا بھائی کے لڑکے، بہن یا بہن کے لڑکے، ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا، یہ اور ان کے لڑکے، جو ترتیب سے رشتہ داری بتائی گئی، تو کب؟ جب کہ یہ لوگ مالی کے نصاب نہ ہو، اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، تبھی جا کے آپ کا زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا اور ان کا زکوٰۃ لینا بھی صحیح ہوگا۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک میں، یعنی کہ آپ نے تو زکوٰۃ دی لیکن وہ مالی کے نصاب نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہونے میں کمی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، وہ لوگ مالی کے نصاب نہ ہو۔ تو اس ترتیب کو بھی یاد رکھیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اسے جلدی دے، قریبی والوں کو پہلے دے، پھر اس کے بعد والے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 56 میں صدقہ فطر کا بیان پڑھیں گے۔